اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل میں چشتیہ میں بہاولپور کے علاقہ میں گیا ہوا تھا تو راستے میں جنگل میں ایک دیہاتی جو ہے وہ رفع حاجت کر رہا تھا، پیشاب ہی کر رہا تھا، تو ایسے ہی وہ اپنا شلوار کا نالا باندھتے ہوئے آیا اور سلام کیا۔ میں نے اس کو بولا پہلے آپ نالا تو باندھ لیں، اس کے بعد میں نے اس کو وعلیکم السلام کہا۔ اب ایک محض عام سا واقعہ ہے، لیکن اصل میں جو نظر نہ آنے والا شیطانی جال ہے وہ دشمن ہے السلام علیکم کا۔ اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم سلام میں پہل کریں، سلام کرنے والے کو 10 نیکیاں ملیں گی، جو سلام کا جواب دے گا اس کو 30 نیکیاں ملیں گی۔ تو یہ مسلمان کی سلامتی کے لیے ہر مسلمان ایک دوسرے پہ سلام بھیجتا ہے۔ یہ تو کل ایک دیہاتی کا جڈ کا اس کو تو علم نہیں ہے اور اس کو تو شعور نہیں ہے، دیہاتی ہے، جڈ ہے، گنوار ہے، اگر شیطان وہاں بھی کار فرما ہے۔ ایک دفعہ ایک میں شیطانی مصیبت میں گرفتار تھا 1995 میں، تو ایک سمگلر آیا میرے پاس ہیروئن کا اور سفید کپڑے پہنے ہوئے، اور اس کا نام تھا سلام خان۔ تو وہ میرے سے گپ شپ کر رہا کہ مجھے نہیں پتہ یہ کیا ہے، لوگوں نے بعد میں مجھے بتایا بھائی یہ کیا چیز تھا۔ تو وہ جو انڈر ورلڈ ہے ہیروئن کی منشیات کی، وہ کچھ بھی نقصان دہ نہیں ہے۔ یہ جو انڈر ورلڈ مسلمانوں کی قبروں کے اندر تک پہنچ گئے، یہ السلام علیکم کے دشمن ہیں۔ وہ تو ہیروئن کر کے مسلمان قوم، ہیروئن فروخت کر کے مسلمان قوم کو برباد کر رہے ہیں۔ سلامتی اس میں بھی خطرے میں ہے، دنیاوی لحاظ سے، جسمانی لحاظ سے، عقل کے لحاظ سے۔ لیکن وہ سلام خان جو انڈر ورلڈ ہیروئن کا سمگلر پیش کیا گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ السلام علیکم پر حملہ ہے، اور شیطانی انڈر ورلڈ جو ہے وہ السلام علیکم کی اور وعلیکم السلام کی دشمن ہے۔ 10 نیکیاں جو سلام کرنے والوں کو ملیں گی اس کی بھی دشمن ہے، اور 30 نیکیاں جو سلام کا جواب دے کر وعلیکم السلام کہے گا شیطانی انڈر ورلڈ، اس کی بھی دشمن ہے۔ اور اندازہ لگائیں کہ پوری زمین پر جو مسلمان رہ رہے ہیں ان کی سلامتی کو کتنا خطرہ ہے۔ یعنی جو شیطانی انڈر ورلڈ ہے وہ السلام علیکم کہنے والے اور وعلیکم السلام کہنے والے دونوں کا شیطانی فاش قتل عام کرتے ہیں، اور السلام علیکم کا مطلب یہ شیطانی لیتے ہیں، وہ اس کو بھی فاش قتل کرو، اس نے السلام علیکم کہا ہے، اور جس نے وعلیکم السلام کہا ہے اس کو بھی فاش قتل کرو۔ اور اسی لیے انہوں نے اسٹینک ورسس کتاب سلما رشدی سے لکھوائی۔ یہ کل چشتی جاتے ہوئے کا واقعہ تھا، اور جب میں واپس آ رہا تھا تو میں نے ظہر کی نماز پڑھی، اور جب ظہر کی نماز کے بعد میں نے سجدہ شکر کیا تو اس وقت شیطان مردود میرے کو کہہ رہا ہے کہ آپ کو ضرور سکھ جو ہے فاش قتل کریں گے سجدے کے اندر۔ تو کتنی بڑے مصیبت کی بات ہے کہ مسلمان جب نماز پڑھتا ہے تو شیطان یہ کہتا ہے کہ تمام مسلمان عورتیں ہیں، کوئی مرد نہیں پوری زمین پر۔ تو سکھوں کی کیا ایسی تیسی ہوتی ہے کہ وہ ہمیں سجدے میں ضرور قتل کریں گے۔ انہوں نے مجھے خاتون دکھائی، سکھ گانا گا رہے ہیں اور سکھوں کے وہ قبضے میں ہے، اور خاتون کا جو نام جو ہے ہم آمنہ کہیں، اور امیر عبداللہ نیازی جو ہے وہ سکھوں نے بنگال کے بارڈر پہ نیازی بنایا، اور یہ سجدے میں جو ہے آمنہ بنا کر جو فاش قتل کرنا چاہتے ہیں شیطان سے، امریکہ میں جو شیطان اس سے مل کر۔ تو ہمارے جو 22 جنرل شہید ہوئے، صرف ہماری فوج بنگال کے بارڈر پر کمزور نہیں ہوئی، ملک وہاں عبداللہ کے نام پہ کمزور ہوئی۔ وہ امیر عبداللہ نیازی تو ایک عام گنہگار مسلمان تھا، اس کے دشمن نہیں ہیں۔
جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی ہیں عبداللہ علیہ السلام، اس کے دشمن ہیں، اور والدہ گرامی حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا اس کے دشمن ہیں۔ اس کے نام پر مسلمان خواتین آمنہ نام رکھتی ہیں۔ تو میرے کو اس نے کہا کہ آپ یہاں پہ سجدے میں غرق ہوں گے، سکھ آپ کو غرق کریں گے۔ تو ہمارے 22 افسر جو شہید ہوئے، یہاں بھی فوج اندرونی طور پہ کمزور ہوئی، تو یہ آم کی پیٹی رکھی گئی، آم نہ کھانا، آمنہ کے نزدیک نہ جانا۔ وہ کہتے بے شک مر جائیں لیکن ضرور جائیں گے۔ یعنی یہ بھی اروڑا سنگھ کی شیطانی آگ نے ہی ہمارے افسروں کو شہید کیا۔ یہ بات اب کھل گئی ہے کہ سکھ ہی جو ہے قاتل ہیں ہمارے۔ اچھا، یہ میں نماز پڑھ رہا تھا، شیطان نے ایک بات اور بھی بولی، مردود شیطان نے، کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور جو ISI کے سربراہ جو ہیں فیض امیر، یہ ٹھک جائے گا۔ بھئی یار، کوئی بھی مسلمان نماز پڑھے، شیعہ پڑھے، سنی پڑھے، وہابی پڑھے، اس میں ہماری ایجنسی کا بندہ کیوں ٹھک جائے گا بھائی؟ یعنی کہ میں حیران ہوا خلاف عقل بات سن کر۔ جو ہے شیطان کوئی بھی بات کرتا ہے خلاف عقل ہی کرتا ہے، اس لحاظ سے مسلمانوں کو مار رہا ہے وہ۔ تو پشاور میں جو دھماکہ ہوا، مسلمان جو نماز پڑھ رہے تھے، کیا اس سے ہمارا ISI کا سربراہ ٹھک جائے گا؟ یا جو خود فوجی نماز پڑھ رہے تھے پریڈ لائن مسجد میں، ان پہ بم دھماکہ ہوا، کیا اس نماز سے خود ایجنسی کا بندہ ٹھک رہا تھا بھئی یہ نماز پڑھیں گے تو ہمارا نقصان ہو جائے گا؟ شیطان ایسی مردود باتیں کرتا ہے۔ لیکن میں نے جو ساری زندگی دیکھا ہے، یہ تو بیچارہ ابھی سربراہ بنا ہوگا ISI کا، فیاض نام کا یا فیض نام سے جو ہے نا، سینکڑوں سال سے عرب میں، عجم میں شیطان مسلمانوں کے اندر جو ہے ایک شیطانی جال رکھتا ہے اور مسلمانوں کو شیطانی جال میں جکڑتا ہے۔ تو ہمارے ISI تو اس وقت بنی بھی نہیں تھی، پاکستان بھی نہیں بنا تھا۔ فیاض نام کو اور فیض نام کو شیطان استعمال تو کرتا ہے، یہ بات تو ہے۔ میں تمام مسلمان بزرگوں کی بات کرتا ہوں، مسلم لیگ کے جتنے بھی شریف بزرگ تھے۔ کل 2 بزرگوں کی بات ہوئی، شیطان نے میرے سے کی کہ میں نواب محسن الملک، پورے ملک کا محسن، اور نواب وقار الملک، پورے ملک کا وقار۔ تو مجھے نہیں پتا ان میں سے یہ دونوں سید تھے یا ایک امتی تھا ایک سید تھا۔ دونوں عام لوگ تھے، گنہگار لوگ تھے، عام امتی تھے یہ، اور عام آل رسول تھے۔ تو ایک جو ہے نا محسن الملک یا وقار الملک، ان میں سے ایک کا نام سید مہدی تھا، اور اس کو قومی عزت بھی کہتے تھے۔ ہم نے کتابوں میں بھی پڑھا ہی، اردو کی کتابوں میں، نصاب تعلیم میں پڑھا ہے، اسکول میں، یا کہ 12ویں 13ویں کی نہیں 11ویں 12ویں کی کتابوں میں، کالج میں۔ اور اب دیکھیں کہ مسلم لیگ کے یہ بزرگ تھے، یہ مسلم لیگ کے سارے بزرگ شریف بزرگ تھے، نواب تھے، وڈیرے تھے، ذمہ دار تھے، سردار تھے، تاجر تھے، بزنس مین تھے، بزرگان دین تھے، سارے شریف تھے۔ تو سارے شریفوں کو میں ذکر کرتا رہتا ہوں، ان 2 کا میں نے ذکر نہیں کیا۔ کل 15 شعبان کی تاریخ تھی، تو 15 شعبان میں جو ہے عراق کے اندر حضرت امام محمد مہدی علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، اس کی کل خوشی منائی جا رہی تھی، جشن منایا جا رہا تھا۔ تو اس کے نام پہ مسلمان گھرانوں میں کسی نے نام رکھا تھا سید مہدی، گنہگار لوگوں میں سے۔ تو وہ سید مہدی جو تھا وہ وقار الملک تھا، یا کہ وقار الملک یا کہ محسن الملک، اس کو قومی عزت بھی اس کو لقب ملا، حکومت برطانیہ یا حکومت ہندوستان یا جو بھی اس زمانے کی حکومت تھی، لیکن وہ بزرگ مسلم لیگ کا تھا وہ۔ انشاءاللہ اس دور میں بھی مسلم لیگ جو ہے پاکستان کے مسلمانوں کو، ہندوستان کے مسلمانوں کو اور بنگلہ دیش کے مسلمانوں کو مسلم لیگ ہی جو ہے عزت دلوائے گی، اور خاص طور پر کشمیر کے مسلمانوں کو۔ اور مسلم لیگ کے بزرگوں کے
صدقے میں جو ہے سکھوں کے اور جو شیطانی جال امریکہ میں ہے اس کے ظلم سے جو ہے مسلمان انشاءاللہ محفوظ ہوں گے، اور مسلمانوں کا وقار اور مسلمانوں کی عزت بحال ہوگی پاکستان میں بھی، پورے ہندوستان کے 40-50 کروڑ مسلمانوں کی عزت. کیونکہ ابوالکلام آزاد جو کہتا تھا نا، ابوالکلام کانگریس کا رہنما، یہ پاکستان مسلم لیگ نے کیا بنا لیا، 30 سال بھی نہیں چل سکے گا پاکستان. اور 1971 میں 30 سال سے پہلے ہی جو ہے وہ شہید کر دیا پاکستان کو. تو وہ خود بھی اس کے اندر جو شیطانی جال بول رہا ہے 30 سال، تو اس کے اندر بھی سلامتی کو بڑا خطرہ ہے، اس کی سلامتی کو بھی خطرہ ہے، اور وہ بھی شیطانی جال میں جکڑا پڑا ہے. تو انشاءاللہ اس کی عزت بھی بحال ہوگی، بھلے وہ کانگریس میں سیاست کر رہا ہے. مسلم لیگ پاکستان کے مسلمانوں کی، ہندوستان کے مسلمانوں کی اور بنگلہ دیش کے مسلمانوں کی انشاءاللہ عزت بحال کرائے گی. اس کا اندازہ میں ایک اور مثال سے آپ کو دیتا ہوں کہ محمد خان جنیجو تو مسلم لیگ کا نہیں تھا. چلو ضیاء الحق کی دشمنی جو ہو گئی پی پی سے یا ذوالفقار علی بھٹو سے، حالانکہ وہ بھی مسلم لیگی تھے. محمد خان جنیجو کو، زین نورانی کو، غوث علی شاہ کو یا دوسرے بزرگوں کو پنجاب کے، سندھ کے، بلوچستان کے، سرحد کے مسلم لیگ کی حکومت بنائی گئی مارشل دور میں. تو محمد خان جنیجو جو ہے وہ فلپین کے دورے پہ بھیج دیا، اور جیسے وہ واپس آیا وہ بیچارہ بغیر پروٹوکول کے اسلام آباد ایئرپورٹ پہ اترا اور سیدھا وہ سانگڑیا جو بھیج دیا گیا، جو بھی اس کا آبائی گاؤں تھا. تو بھٹو کے دشمن نہیں تھے، یہ تو مسلم لیگ کے بھی دشمنی ہے کہ ہماری فوج کے ذریعے کام لیا جا رہا ہے کہ جی محمد خان جنیجو جو ہے وہ بیچارہ فلپین، یعنی فلپین سے بھی محمد کے نام سے دشمنی ہے. محمد خان جنیجو فلپین کے دورے پہ گیا تھا، ایک کافر ملک سے بھی حملہ ہے مسلمان شخص محمد خان جنیجو پر. ہمارے تمام وی آئی پی لوگ شیطان نے آگ کا نشانہ بنائے. تو آج جو روس حملہ کر رہا ہے یوکرین پہ، تو برما جو مسلمان روہنگیا مسلمانوں کا دشمن ہے وہ روس کے ساتھ ہے، اور ہماری حکومت کے لوگ بھی روس کے دورے پہ پہنچ گئے، ہینڈ شیک کر رہے ہیں. ملیشیا اسلامی بھائی ملک تھا، ملیشیا کے دورہ تو انہوں نے ملتوی کر دیا. کیا روس کا دورہ ملتوی نہیں ہو سکتا تھا؟ اب ہمارا بلاول جو ہے، ہمارا فضل الرحمان یا ہماری نون لیگ کے رہنما جو اس کو ہمارے منتخب وزیر اعظم کو نیازی کہتے ہیں، حالانکہ نہیں کہنا چاہیے کیونکہ اس میں ان کا اپنا بھی نقصان ہے نیازی کہنے میں. تو پھر یہ تو نیازی ہونے کے مطابق دورہ ہوا ہے، نقصان دہ دورہ ہے یہ روس کا دورہ، جبکہ روس کا کردار برا ہے. اچھا، روس کے صدر سے یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بھی کرواتے ہیں، یہ ہر برے بندے سے تعریف کرواتے ہیں. اصل دشمنی مسلمانوں کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے. تو محمد خان جنیجو تو ایک عام آدمی تھا، گنہگار آدمی تھا امت رسول میں سے، اس سے جو دشمنی کی گئی، اس کو فلپین سے واپس آتے ہی سندھ بھیج دیا گیا. تو وہ امتی ہے، گنہگار ہے، محمد کی امت کا ایک عام شخص ہے. اصل دشمنی اس کے ماں باپ نے اس کا نام محمد کیوں رکھا؟ کیونکہ وہ امتی ہیں اور محمد کا نام پسند کرتے ہیں، اس کے وہ مطلب ہے کہ اس کا کلمہ پڑھتے ہیں. تو اس کی دشمنی میں اس کو جو ہے محمد خان جنیجو کو جو آتاب کا نشانہ بنایا گیا، وہ آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی میں بنایا گیا کہ اس کا ماننے والا ہے. اور سکھ جو ہیں، یہ سرگودا میں جو ربوہ شیطانی اڈا ہے سکھوں کا، سکھوں نے مرزائیوں کو ایسے بنایا ہے جیسے اروڑا سنگھ نے جو ہے اس کو لندن میں سلمان رشدی جو مسلمان تھا اس کو مرتد کر کے قرآن کے خلاف کتاب لکھوائی. اسی طرح شیطانی طور پر یہ مرزائی جو ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن ہیں. یہ صرف گستاخ یا انکاری نہیں ہے. دبئی ریاست ہائے متحدہ عرب امارات، ہائے عرب، ان عربوں کا اتحاد، ریاست ہائے متحدہ عرب امارات. بھائی اگر کسی کو ٹھنڈ پڑتی ہو کہ ریاست ہائے متحدہ امریکہ،
تو یار ہم مسلمان بھی ابھی زندہ ہیں. ریاست ہائے متحدہ عرب امارات، ہائے 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 ہائے. سندھیوں میں فوج نہیں ہے، سندھی فوج میں بھرتی نہیں ہوتے. عرب 22 ملک مسلمان عربوں کے ہیں، ان کی فوج نہیں ہوتی، یہ فوج میں بھرتی نہیں ہوتے. یہ نہیں کہتے کہ ان کو ٹھوکا ہوا ہے اور ان کو ہم فوج میں آنے دیتے ہی نہیں ہیں، یہ کوئی نہیں بتاتا. تو یہ دبئی کی بھی ہمارے میڈیا سے بڑی مخالفت آتی ہے. اور یہ جو ہمارے، اب ہم پنجابی ہیں، پنجاب میں پیدا ہوئے، لیکن نیازی کو جو مشرقی بارڈر بنگال میں مطلب ہے 93,000 فوج کو جو یرغمال بنایا گیا، تو اس کو بھی لوگ سندھی فوجی کہتے ہیں، سندھی فوج تھی وہ. اور سندھ والوں کو بھی، اور یہ عربی جو دبئی ان کو بھی سندھی کہتے ہیں. مشرف کو بھی، زرداری کو، بینظری کو کیوں دبئی میں غرق کرتے ہیں؟ یہ ریاست ہائے متحدہ عرب امارات لوگ ہیں، یہ فوج میں نہیں ہوتے. یہ لوگ جو ہیں ان کی حفاظت تو ہم نے کرنی ہے. ہائے ہائے، جیسے کسان دھرنا دلی میں ہو رہا ہے، سکھ اس کی حفاظت کریں، نمازیوں کی جو ہے. نماز پڑھنے والے تو جو ہوتے ہیں نا، یہ تو نیازی ہوتے ہیں. نماز پڑھنے والے بھی کوئی فوج میں بھرتی ہونے کے قابل ہیں؟ اس لیے انہوں نے فوج جب نماز پڑھتی ہے وہاں بھی دھماکہ کر دیا پنڈی کے اندر. جو نمازیوں کو پوری زمین پر یہ شیاطین نیازی کہتے ہیں، یہ عمران خان کو نیازی نہیں کہتے. یہ تو ریاست ہائے متحدہ عرب امارات دبئی جو ہے نا جی، اس میں بھی آخر میں ڈی آتا ہے یا شروع میں ڈی آتا ہے. تو یہ نیازی 93,000 فوج کا لیڈر تھا. تو یہ ڈی کے نام پہ جس طرح نیازی بنا رہے ہیں ہماری فوج کو، دبئی کو بھی انہوں نے نیازی بنایا ہوا ہے. نہیں اگر نیازی تو اس کو میڈیا میں برا بولتے ہیں دبئی کو جو ہے. تو دبئی کے پاس بھی مجھے ایک دوست ملا ریاض شہر میں اور سعودی عرب میں، وہ بولتے جی دبئی بڑا معاشی طور پر مستحکم ہے کہ وہ 16 ارب ڈالر پتہ نہیں اس کے زر مبادلہ کے ذخائر ہیں، معاشی طور پر مضبوط ہے دبئی جو ہے، محفوظ پڑا ہوا پیسہ 16 ارب ڈالر جو ہے. تو اس کے شیاطین دشمن ہیں، جیسے ہماری 16 دسمبر کو 93,000 فوج کے دشمن تھے بنگال کے بارڈر پر، اتنے ہی وہ دبئی کے دشمن ہیں. اور جب مشرف کی حکومت آئی، بولتے ہیں جی یہ جو ہے وہ 16 ارب ڈالر زر مبادلہ کے ذخائر ہیں، ہم اس کو چاٹیں گے، اس کو دبئی بندہ صحیح نہیں، ہم کیا کریں گے ذخائر کو. یعنی دبئی، جن کے دبئی مشرف جو وہ نیازی نہیں ہے، اور یحییٰ خان کا تعلق پشاور سے تھا تو اس کو غرق کیا گیا، اور دبئی کو بھی پشاور ہائی کورٹ سے پھانسی دلوائی گئی. اور سکھوں کے لیے پشاور ہائی کورٹ جو ہے وہ کہتے سرکار دے دفتراں بھی اپنے وہ پوجا پاٹ دے ٹمبل شمبل لے کے آیا کرو. یہ کھلا تباہی ہو رہی ہے پاکستان کی اور مسلمانوں کی. تو جو لوگ سندھ کے دشمن ہیں، سندھ باب الاسلام ہے، سندھی زبان عربی سے ماخوذ ہے، اس کا رسم الخط عربی ہے، اور وہ سارے 22 ملک عربوں کے ہی دشمن ہیں. نہ سندھیوں کو فوج میں آنے دیتے ہیں، نہ کسی مسلمان عرب. 22 ملک عربوں کے ہیں، ان کو بھی فوج میں نہیں آنے دیتے. ایک فوج مضبوط تھی، 8 لاکھ فوج تھی ہمارے صدام حسین کی، اس کو ایسا مروایا، ایران سے لڑوا، ترکی سے لڑوا، شام سے لڑوا، کویت سے لڑوا، اور باقی سب یورپ، نیٹو، امریکہ سے اس کو مروا دیا. یہ عرب ملکوں کی فوج بن گئی. ہائے 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 ہائے. جو حشر ہماری 93,000 فوج کا ہوا، وہی حشر صدام حسین کی فوج کا ہوا. اچھا، میں ریاض شہر میں مارکیٹنگ کرتا تھا، ایئرپورٹ پہ ٹکٹیں بکتی ہیں، ہماری کمپنی تھی. جو بھی سیر و سیاحت کے لیے لوگ یورپ، امریکہ جاتے تھے، ملیشیا، انڈونیشیا اور فلپین، تو میں وہ ٹکٹیں بک کرتا تھا. تو کیونکہ اس وقت ورلڈ ٹریڈ سینٹر پہ حملہ ہوا تھا، تو لوگ یورپ، امریکہ نہیں جاتے تھے، ملیشیا جاتے تھے. تو مجھے فلپ جو ہے نا دبئی سے بڑی کالیں کرتا تھا. وہ فلپس کمپنی میں تھا، یا اس کا نام بھی فلپ تھا، کمپنی کوئی اور ہوگی اس کی. تو بڑی وہ کالیں کرتا تھا، اور شیطان میرے کو ٹریپ کرتا تھا اس وقت. تو فلپین کا دورہ کیا محمد خان جنیجو نے، تو اس کے دشمن نہیں، میرے بھی دشمن تھے. فلپینی لوگوں سے سعودی عرب میں میرے کو یہ بڑا قتل کرتے تھے. اچھا، میرے کو وہ بولتے تم صدام حسین، تمہارا نام خادم حسین ہے. فلپینی میرے کو بہت زیادہ خطرناک طریقوں سے کاٹ کھاتے تھے. ظاہری طور تو پیاری باتیں کرتے تھے وہ، لیکن شیطان کی دشمن کی تباہی تھی. بھی تم صدام حسین ہو، تم جو خادم حسین ہو، تم اردن کے آدمی ہو، جارڈینین ہو، تم راشد قریشی کی طرح قریشی ہو. تو اتنی دشمنی مسلمانوں سے ہو رہی ہے فلپین کے ذریعے. فلپین بھی حملہ آور ہے.
تو وہ جو فلپ دبئی میں مارکیٹنگ کر رہا ہے، ریاض میں ہمارے ساتھ مارکیٹنگ کرتا تھا، وہ مارکیٹنگ کی کمپنی کی آڑ میں، فلپ کمپنی کی آڑ میں جو ہے دبئی کو بھی ذبح کرے اور سعودی عرب کے مسلمانوں کو بھی ذبح کرے. بڑا ظلم ہے، بڑا ظلم ہے. پھر ایک مجھے چودھری انور ملا، اور شاہ جی انہوں کی نسل کشی ہو گئی ہے. اتنے سارے ڈرائیور ہی اجنبی نے، باہر دے ڈرائیور نے، فلپینی بھی ڈرائیور ہیں، سارے ڈرائیور ہی باہر دے نے. تو یہ عربی لوگ ویسے ہی نسل کشی ہے عربیاں دی ہو گئی ہے. تو صرف سعودی عرب کی مسلمان عوام کی بات نہیں کر رہا، وہ نسل کشی ہوگی. جتنے 22 ملک عربوں کے ہیں سب کی نسل کشی ہو رہی ہے. قرۂ ارض پر جتنے مسلمان ہیں سب کی نسل کشی ہو رہی ہے، سب کو نیازی بنا رہے ہیں. اس لیے پوری زمین پر مسجدوں میں دھماکے ہو رہے ہیں. یہ جو آزاد کشمیر میں زلزلہ آیا، ہمارے 74,000 آدمی شہید ہوئے، اور راشد قریشی جو تھا میجر جنرل، اس کا بھی ہیلی کاپٹر وہاں پہ حادثے کا شکار ہوا اور وہ زخمی ہو گیا. تو اس کا مطلب یہ کہ جو قریشی لوگ ہوتے ہیں، یہ ان کے 16 ارب کے زرعی معادلہ کے ذخائر ہیں دبئی میں اور پاکستان میں، اور یہ 16 دسمبر کے تحت ذبح نہیں ہوتے بنگال کے بارڈر پر جو ہیں. یہ بندے صحیح نہیں، ان کو فوج سے نکالو، ان کو ان پر بم مارو نماز پڑھتے ہوئے بھی اور ہوائی جہاز میں سفر کرتے ہوئے بھی. اچھا، ڈی جی خان میں ہم پڑھتے تھے ہائی اسکول میں، تو ایک عربی ٹیچر محمد امین نام کا لایا گیا. اور محمد امین جو ہے نا جی، نہ ہم نے پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں پرائمری اسکول میں ہم نے جو ہے عربی نہیں پڑھائی ہمارے کو. تو ہمارے اس خاص اسکول میں جو عربی لائی گئی، اور ہم نے 6ٹھی جماعت میں اور 7ویں جماعت میں اور 8ویں جماعت میں عربی پڑھی. تو وہ جناب والا، اب ہم تو بڑے سادہ لوگ ہیں، عربی میں اہلاً و سہلاً مرحبا حبیبی، اہلاً و سہلاً. اب وہ ہمارا عربی جو ہے ٹیچر پڑھا رہا تھا، اہلاً و سہلاً بھی زیر ہے، زبر ہے، پیش ہے. تو میں نے کہا جی یہاں پر اہلاً و سہلاً، اہلاً اہلاً اہلاً. وہ پوری کلاس ہنس رہی ہے، ہمارا عربی ٹیچر ہنس رہا ہے. تو یہ لوگ 8 اور 8 16 دسمبر بنتا ہے، اور 8 لاکھ فوجی صدام حسین کی تھی. تو یہ 8 تک عربی، 9ویں جو ہماری خواہش تھی ہم 9ویں میں بھی عربی پڑھیں، ہم 10ویں میں بھی عربی پڑھیں ہم. لیکن شیطان نے ہمارے کو 9ویں میں عربی نہیں پڑھنے دی، اور نہ ہی 10ویں میں عربی پڑھنے دی. مڈل ایسٹ پورا مشرق وسطیٰ کا علاقہ جو ہے یہ 8ویں تک عربی پڑھو اب جو ہے. اور صدام حسین کی فوج بھی 8 لاکھ تھی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں عربی 8ویں 6ٹھی جماعت سے لے کے 8ویں تک پڑھائی گئی، اور وہ خاص لائی گئی. اور یحییٰ خان کو بھی اسی 8 نمبر تھیوری کے تحت ذلیل کر کے نیازی کے ساتھ ہی مارا گیا. کہ یہ اہلاً و سہلاً مرحبا حبیبی جو ہیں یہ 8ویں تک ہی ہیں. یہ دبئی والے 16 ارب کے زرعی معادلے کے ذخائر ہیں ان کے پاس. اور یہ لوگ جو ہے 16 دسمبر کو ڈھیر کر دی ہم نے اروڑا سنگھ کے سامنے. شیطان پوری زمین پہ حملہ آور ہے. ہماری بیچاری فوج جو ہے کیا کرے، یہ تو پوری مسلمان قوم پر حملہ ہے جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں، اور نماز پر حملہ ہے اروڑا سنگھ کا جو ہے. تو اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو خضوع و خشوع کے ساتھ خالص مخلص ہو کر دین اسلام کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں نماز پڑھنے کی توفیق دے، تاکہ اروڑا سنگھ پوری زمین پر ناکام ہو جائیں. الہی آمین.